دینی مسائل جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی کیا امپورٹنٹ ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں مفتی ادریس فلاحی وہ بتائیں گے، چلیے دیکھتے ہیں۔ بڑے فضائل ہیں دوستو بزرگوں، بڑے فضائل ہیں، بلکہ پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت فجر کی نماز کی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے 8 فجر کی نماز کی بشارتیں اور فضائل اور اہمیتیں آپ کے سامنے نقل کروں گا، سب حدیث کی روشنی میں دوستو بزرگوں۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے بہت سی چیزیں بتائی فضیلت کی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر فجر کی نماز میں شریک ہونے کی فضیلت اگر لوگوں کو پتہ چل جاوے تو گھسٹ کر بھی مسجد میں آئیں، اتنی اہمیت ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی فضیلت اگر پتہ چل جاوے نا کہ اس میں کیا اجر ملے گا، تو دوستو بزرگوں لوگ گھسٹ کر آئیں اگر پیدل چل کے نہ آ سکتے ہوں تو۔ کتنے زبردست فضائل ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 8 بشارتیں فجر کی نماز کے بارے میں ذکر کروں گا، اور آپ اندازہ کرنا کہ ان 8 بشارتوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں۔ صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے، ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے، جمعہ کے دن مسجد میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو جمعہ کے دن کی فجر جمعہ کے ساتھ قضا کرتے ہیں۔ وہ دوستو بزرگوں یہ کیا ہے قضا کرنا؟ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور کتنی ساری خیر سے محرومی کی بات ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی روایت، پہلا انعام، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی 2 رکعت سنت، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ جب سنت کا یہ معاملہ ہے تو دوستو بزرگوں 2 رکعت فرض کا کتنا معاملہ ہوگا اور کتنا بڑا ہوا معاملہ ہوگا۔ اور ایک مطلب تو اس روایت کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کو پوری دنیا کی دولت حاصل ہو جاوے، پوری دنیا اور دنیا کی ساری دولت، اور وہ اس کو خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے جو فجر کی 2 رکعت سنت اہتمام سے پڑھتا ہے۔ ایک بشارت۔ دوسری بشارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ پوری روایت ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے نا، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وقت پر، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور آگے روایت میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کو اب چھیڑو مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس کو چھیڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ اس کو پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے وہ۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، دنیا کی کون سی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہ 2۔ تیسری بشارت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کا وقت، تو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ 15ویں پارے کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہماری گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کے بندوں کے پاس سے آ رہے تھے، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ 3 بشارت۔ چوتھی بشارت، کامل نور کی بشارت۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں اندھیرے ہوں گے وہاں پر کامل نور ملے گا ان لوگوں کو جو اندھیریوں میں اور تاریکیوں میں مسجدوں کو جاتے ہوں۔ ہم مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں اگر پابندی سے مسجدوں کو جائیں گے تو آخرت میں ہمیں کامل نور کی بشارت ہے دوستو بزرگوں۔ 5ویں بشارت، جو شخص لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے، ظاہر سی بات ہے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز، اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز اور فجر کی نماز اہتمام سے پڑھے گا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے۔ 6ٹھی بشارت، فجر کی نماز اہتمام سے پڑھنے والا پکے ایمان والا، مضبوط ایمان والا، اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی نماز ہے تو وہ عشاء کی اور فجر کی نماز ہے۔ پتہ چلا جس کو فجر کی نماز پڑھنے میں کنٹال آئے، سستی آئے، فجر کی نماز چھوڑ پکڑ کرے، نہیں پڑھتا ہے دوستو بزرگوں، تو سمجھیں کہ وہ منافقین کی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے، پکا ایمان والا نہیں ہے وہ۔ 7ویں بشارت، پوری رات عبادت کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مشہور حدیث ہے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب، اور جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بشارت ہے کس کے لیے؟ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے۔ اور 8ویں بشارت، اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صلی البردین دخل الجنہ، یعنی جو شخص 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے وہ جنت میں جائے گا۔ اور ٹھنڈی نمازیں کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے وہ ٹھنڈی نمازیں ہیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔
یہ بشارتیں ہیں، اور بھی بشارتیں ہیں۔ میں نے تو ایک تھوڑی سی اچٹتی نگاہ ڈالی تھی روایتوں پر، تو مجھے اتنی ساری بشارتیں مل گئی کہ فجر کی نماز کو پڑھنے والا ان بشارتوں کا مستحق ہوتا ہے، اتنی خوشخبریاں اس کے لیے، اور جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کتنی ساری بشارتوں سے محرومی کی باتیں۔ اور ویسے بھی دوستو بزرگوں، یہ ساری باتیں تو آخرت کے متعلق ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی بہت بڑا فائدہ ہے فجر کی نماز کا، بہت بڑا فائدہ ہے۔ فریش ہوا، بالکل اللہ کی طرف سے روزی اور برکتوں کے اترنے کا وقت، اور ایسے وقت میں انسان سویا پڑا ہے، فجر کی نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، تو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کے لیے فجر کے وقت مسجد جانا اور تازہ ہوا کا کھانا یہ بہت مفید ہے۔ لوگ واکنگ کرنے جاتے ہیں، آج صحت کے اعتبار سے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، واکنگ کر رہے ہیں، مارننگ واک کر رہے ہیں۔ ارے دوستو بزرگوں، ہماری تو سب سے بڑی ایکسرسائز یہی ہے کہ ہم فجر کی نماز اپنے گھر کی بلکہ دور والی مسجد میں جائیں، اور وہاں اہتمام سے چلنا بھی ہو جائے گا، تازی ہوا بھی مل جائے گی، واکنگ بھی ہو جائے گی، اور اللہ کے دربار میں حاضری بھی ہو جائے گی۔ اور دن کا آغاز جب اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے دربار سے حاضری سے اگر ہمارے دن کا آغاز ہوگا تو خیر و برکت کتنی ہمارے گھروں پر، ہمارے کاروبار میں، ہمارے جسم پر، ہماری صحت پر دوستو بزرگوں کتنا اثر انداز ہوگی۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئے، دل کے کانوں سے ہم ان کو سننے والے بنیں، اور اللہ کرے کہ بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورے دین پر ہمیں موت تک چلاتا رہے۔